جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو شہید کیا گیا اور آپ تلاوت کر رہے تھے، آپ تلاوت کر رہے، قرآن کھلا ہوا تھا اور یہی آیات کھلی ہوئی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آپ یوں آپ ہاتھ رکھ کے یوں اس کو پڑھ رہے تھے تو تلوار ماری آپ کے ہاتھ پر، ہاتھ آپ کا کٹا، ہاتھ کٹا، خون کے چھینٹے اسی آیت کے اوپر گرے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. یہ آیات تھی. اور جب سے آپ کا ہاتھ کٹا تو آپ نے فوراً فرمایا کہ اس وقت کا روئے زمین کا سب سے ناحق قتل کیا جانے والا ہاتھ ہے. آج روئے زمین کا سب سے ناحق قتل کاٹا جانے والا ہاتھ ہے، کہ یعنی حق کی وجہ سے نہیں کاٹا بلکہ ناحق تم نے ہاتھ کاٹا ہے. یہ آپ نے فرمایا اور آپ کا ہاتھ کٹا، پھر آپ پر مزید وار کیے لیکن خون کی چھینٹے اس پر پڑے. اور یہ قرآن کریم کا نسخہ آج بھی سنا ہے کہ ترکی کے عجائب گھر کے اندر محفوظ ہے، اور اس کے اوپر یہ قرآن کے خون کے چھینٹے آج بھی اس کی آیت پہ نظر آتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اشارہ کر دیا تھا کہ عثمان جن کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، ان کو قتل کرنے والے، ان پر ظلم ڈھانے والے بچیں گے نہیں، کوئی بچے گا نہیں. اور وہی ہوا کہ لکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی اچھی موت نہیں مرا، ہر ایک بڑی اذیت اور عبرتناک موت کا شکار ہوا ہے. دنیا کے اندر ایسی عبرتناک موتیں اور آخرت کا ہولناک عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر رکھا ہے. تو یہ آیت ہے فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اسے لکھا اگر کوئی دشمن، بڑا موذی دشمن بہت ستاتا ہو اور اس چھٹکارا ممکن نہ ہو، انسان پریشان ہو جائے، تو صبح سے اٹھتا ہے انسان فجر کے وقت، صبح اٹھتے ہی یہ اس آیت کو 101 دفعہ پڑھ لے، بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہی 101 دفعہ اس کی نیت کرے کہ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 101 دفعہ پڑھ لیا کرے، پڑھ کے شفاعتوں میں دم کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لے. اس کے بعد انسان آگے اپنے معمولات میں لگ جائے تو پھر میں بڑے سے بڑا موذی دشمن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے انجام کو پہنچا دیتے ہیں. یہ آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اب یہود و نصارہ کو اپنے ایک ایمان کے اندر لوگوں کو لانے کے ایک طریقے پر بڑا ناز تھا. نصارہ یہ کرتے تھے کہ جب کوئی مسلمان ہونا چاہتا تو ایک زرد رنگ کے پانی کے اندر غوطہ دیتے. اب بچہ ہے، بچہ جو ہے وہ 7 دن کا جب ہو جاتا، 7 دن کے بعد بچے کو یلو پانی میں، بپتسمہ جس کو کہتے ہیں بیپٹسٹ، تو اس کے اندر جو اس کو غوطہ دیتے اور زرد رنگ اس کے بدن کو چڑھ جاتا تو بڑے خوش ہوتے کہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، اب عیسائیت کا رنگ پختہ اس پہ چڑھ گیا. بڑا آدمی کوئی عیسائی ہوتا ہے تو بڑے آدمی کو بھی اس زرد رنگ کے اندر غوطہ دیتے ہیں، اس پہ غوطہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی پکا عیسائی ہو گیا. اس طرح یہودیوں نے بھی اسی قسم کا رنگ جو ہے چڑھانے کا نظم بنا رکھا تھا، اور اس پر بڑا ناز ہوتا تھا اس پر یہودیت کا رنگ چڑھا دیا ہم نے، اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا ہم نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. مسلمان پر اللہ اپنا رنگ چڑھاتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کر لیا اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہوگا؟ اے مسلمانوں ان کو کہو کہ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا، ہم نے اپنے اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور وہ رنگ ایسا ایمان کا رنگ چڑھتا ہے قلب کے اوپر کہ چہرے پہ نظر آتا ہے، چہرے پہ اس کے انوارات نظر آتے ہیں، اور آج انسان کھلی آنکھوں اس کو دیکھتا ہے. یہ وہ رنگ ایمان کا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چڑھا دیتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اے مسلمانوں یہ کہہ دو ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم کسی دوسرے بت کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اللہ کا رنگ چڑھا کے پھرتے ہیں. اور اللہ کا رنگ سے مراد رنگ ایمان، ایمان کا رنگ جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قلب پر چڑھاتے ہیں، اس کا اثر انسان کے بدن سے ظاہر ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں ایک کالا بھی جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا ایمانی رنگ محسوس ہوتا ہے، ایک خاص اس کے چہرے پہ ایک رونق، ایک تابانی محسوس ہوتی ہے جو دوسرے کافر کالے پہ محسوس نہیں ہوتی. بظاہر کالا ہے لیکن اس کے چہرے پہ ایمان کا معصوم رنگ نظر آتا ہے. یہ وہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اور آنکھوں نے دیکھا ہے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے سے پہلی حالت دیکھو، مسلمان ہونے کے بعد اس کی حالت دیکھو چینج ہو جائے. اور کتنے مسلمان ہیں جن کے آج تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جیسے اسلام قبول کرتے ہیں، جیسے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا جاتا، دھاڑے مار مار کر ہوتا ہے. ایسے تازہ ایسے واقعات ہیں.
امریکہ کی بڑی بڑی اداکاریں کوئی مسلمان ہوئی ہیں پچھلے دنوں کے آئی ویڈیوز، انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور محمد رسول اللہ پڑھنے لگے دھاڑے مار مار کر، کیونکہ لا الہ الا اللہ پر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا۔ جیسے اللہ کا رنگ چڑھا ہے، زبان محمد رسول اللہ پڑھ ہی نہیں پا رہی ہے، وہ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، پھر محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ وہ رنگ ہے، اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے ہم اس کے دل کو رنگ چڑھا دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ رنگ، فرمایا کہ اللہ کا رنگ پکا رنگ ہے اور تمہارے تو کچے رنگ ہے، ابھی تم نے اس کو نہلایا زرد رنگ میں، ابھی اس کے بعد زرد رنگ ہے۔ اس لیے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے۔ قل